اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کریمہ اور عشرہ محرم الحرام کے اس مقام کی دوسری مجلس پروردگار عالم اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ عنوان عشرہ سیرت مصطفیٰ ہے جس کا بیان کل ہو چکا۔ ان 10 دنوں میں کوشش کروں گا کہ سرکار کی زندگی پر غور کروں اور اپنے مطالعے کو اپنے محترم سامعین کے سامنے پیش کر سکوں۔ اگرچہ میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ کتابی اور درسی انداز اور مجلسی اور خطابی انداز میں فرق ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے سماعت فرمائیں گے۔ پورا قرآن حبیب کبریہ کا قصیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے چاؤ سے خلق کیا ہے، بڑے ارادہ ذاتی سے خلق کیا ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے بنایا ہی صرف محمد کو ہے، باقی تو سب تو فعلی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ اللہ اپنے حبیب سے بڑی محبت کرتا ہے، حبیب کبریہ ہے یہ ذات۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تمہاری طرف آ گیا ہماری جانب سے بھیجا ہوا، رسول کہتے ہیں جسے بھیجا گیا۔ توجہ ہے حضرات کی، بھیجا ہوا۔ رسالت یعنی کوئی کام اگر کسی کو سونپا جائے کہ کر کے آ جاؤ تو اس کیفیت کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اور جس کام پر اگر کسی کام پر کسی کو بھیجا جائے تو اسے رسول کہا جائے گا۔ یہ بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ ان کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارے ساتھ رہے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ نوری مخلوق خاکیوں میں رہی، ورنہ مزاج اگر بدل جائے، ماحول اگر بدل جائے تو انسان ایک لمحے سے زیادہ وہاں ٹک نہیں سکتا، مگر چونکہ بھیجے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک موٹا سا فرق
بھیجے ہوئے میں اور نکالے ہوئے میں بھی ہے. جسے نکالا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جسے بھیجا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار نہیں ہوتا، اس لیے کہ نکالے جانے کے مفہوم میں ایک مفہوم یہ پوشیدہ ہے کہ جو نااہل ہو اسے نکال دو. اب میں تاریخ کے صفحات کو نہیں پلٹنا چاہتا کہ رسول نے کس کس کو بلایا اور کس کس کو نکالا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اہلیت ثابت کرتی ہے. آپ اور ہم بھی بھیجتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ہمارا بزرگ کسی کام پر بھیجتا ہے. یہ دنیا میں تعاون کا نظام ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر تعاون کے دنیا چلے. دنیا تو تعاون ہی کی بنیاد پر بنی ہے اور تعاون ہی کی بنیاد پر چلے گی. دنیا باقی ہی تعاون کی بنیاد پر رہتی ہے. دنیا دنیا ہی نہیں رہے گی، سماج سماج ہی نہیں رہے گا اگر تعاون نہ ہو. پاک محرم ایسوسی ایشن نے یہ تعاون کیا کہ فرش بچھا دیا. آپ یہ تعاون کر رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ گئے. کچھ کام ان کا ہے، کچھ کام آپ کا ہے، کچھ کام میرا ہے، کچھ مجھ سے پہلے والوں کا تھا، کچھ میرے بعد والوں کا ہوگا. یہ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ایک کام مکمل ہوتا ہے. بغیر تعاون کے کام مکمل نہیں ہوتا. تو یہ دنیا تو چلی تعاون کی بنیاد پر رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان توحید ناشناس توحید پرستوں کا دماغ کیا ہے کہ جب یہ فطرتاً مان لیا جائے کہ دنیا بغیر تعاون کے نہیں چلتی، تو اگر میں یا علی مدد کہہ دوں تو اسے شرک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ نے تعاون کی بنیاد پر بنائی ہے. ایک دوسرے سے مدد، ایک دوسرے کی مدد. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. بھیجا کسے جاتا ہے؟ جس میں اہلیت ہو. اچھا، اگر میں آپ کسی ایسے کو بھیج دیں جو ناہنجار ہو، جی نااہل ہو، تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا. توجہ ہے بات. بھیجنے والے پر حرف آئے گا کہ کسے بھیج دیا. ہم نے کسی کے پاس اگر اپنا نمائندہ بھیج دیا اور وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ بات کر سکے، معاملات کو آگے بڑھا سکے، تو پھر وہ وہاں سے رابطہ کرتا ہے کہ صاحب کسی اور کو بھیجیے. اس لیے کہ اس میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکے. تو بھیجے جانے والے پر اعتراض نہیں ہوتا، بھیجنے والے پر اعتراض ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب اگر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو یہ در حقیقت کمال انتخاب کبریا ہے کہ کسے بھیج رہا ہے. اور جو بھیجے جانے کے بعد تمام تر کمالات پر دنیا کو پہنچا کر لوٹے تو یہ معراج پر بلانا در حقیقت یہی تو پیغام ہے. ہم نے صحیح بھیجا تھا، آؤ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. قد جاءکم رسول من انفسکم. من انفسکم کے اوپر بات آئندہ کی مجلسوں میں ہوگی. تم ہی میں سے بھیجا ہے. یا اللہ، یہ سمجھ میں تو آ جائے بات. بھیجا بھی ہے اور تم ہی میں سے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہاں دکھائی دے رہا ہے مگر یہاں کا ہے نہیں ہے. اسے کہیں اور سے بھیجا گیا ہے. تمہیں پہچاننے میں دیر ہوئی مگر یہ کہیں اور کا ہے. تم نے 40 سال کے بعد پہچانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوا. تمہارے پہچاننے میں تاخیر ہوئی. ایک بہت بڑا طبقہ مجھ پر اور آپ پر ایک اعتراض کرتا ہے کہ امام غائب کو مانتے ہیں، امام حاضر کو نہیں مانتے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. کون کہتا ہے ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ لیکن عزیزان گرامی، ایک لفظ ہے حاضر اور ایک لفظ ہے ظاہر. غیب کی ضد ظاہر ہے، حاضر نہیں ہے. ہم امام غائب کو مانتے ہیں مگر امام وہ ہمارا حاضر ہے.
توجہ چاہوں گا، اس میں کوئی اس میں زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ بہت واضح سی بات ہے۔ ہم امام حاضر کو مانتے ہیں جو غائب بھی ہے۔ ارے بھائی مولوی صاحب، یہ کیسے ہر مسئلہ حل ہوگا کہ امام غائب بھی ہو اور امام حاضر بھی ہو؟ اس مجمع میں کتنے لوگ حاضر ہیں مگر شاید برابر میں برابر سے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو نہ پہچانے۔ برابر میں بیٹھنے والے پر یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ بھائی برابر میں بیٹھنے والا یہ تو جانتا ہے کہ یہ کوئی صاحب ہے، مگر کون ہے؟ یہ حاضر ضرور ہے، ظاہر نہیں ہے۔ نبی 40 سال تک حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ جب کہا میں رسول آخر ہوں تو ظاہر بھی ہو گئے۔ ہم امام حاضر کو مانتے ہیں جو غائب بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ من انفسکم، تمہارے ہی درمیان سے ہم اپنا رسول بھیج رہے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں میں یہ پریشان رہتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں درد ہوتا ہے تو اس سے معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری مصیبتوں میں پریشان رہتا ہے، یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ حریص علیکم، یہ تمہارا حریص ہے، یہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے، یہ تمہاری ترقی کا حریص ہے۔ عزیزان گرامی، اگر امت اسلامیہ میں کوئی مرز تقلید کی کیفیت اور حیثیت اور مقام تک پہنچتا ہے تو نبی وہاں بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ملت اسلامیہ میں سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی اچھا انجینئر بن جاتا ہے، کوئی گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے، تو جیسے نبی ایک عالم دین کے علمی کارناموں پر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہے، ایسے ایک مسلمان کے کسی بھی شعبے میں جو زمانے اور حالات اور معاشرے کی ضرورت ہو اس میں کارنامے پر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ حریص علیکم، یہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے، یہ تمہاری ترقی کا حریص ہے، یہ تمہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمہیں عزت مند دیکھنا چاہتا ہے، یہ ملت اسلامیوں کو ذلیل نہیں دیکھ سکتا۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور میرا حبیب مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہ جو حریص علیکم ہے شاید اس کا متعلق غیر مسلم بھی ہے، اس لیے کہ نبی تو ہر ایک کو ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو سب کو مسلمان بنایا تھا، یہ ماں باپ اور ماحول تھا جس نے یہودی اور نصرانی اور ہندو بنا دیا۔ اللہ نے تو فطرت کے مطابق سب کو مسلمان بنایا تھا، لہذا حبیب کبریا سب کا حریص ہے، سب کی ہدایت چاہتا ہے۔ لیکن جو مومن ہو جاتا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ان کی بات مان لیتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر ان پہ یہ رؤوف بھی ہوتے ہیں، یہ رحیم بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو اپنی صفتیں دے رہا ہے۔ اللہ رؤوف ہے، یہ بھی رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے۔ فرق اتنا ہے اس کی ذاتی صفت ہے، ان کی اعطائی ہے، انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کی ذات، سرکار کی ذات جن پر مسلسل گفتگو ہونا ہے، ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے۔ شیعہ ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، ہر ایک اپنے لیے اگر کسی کو اسوہ حسنہ مانتا ہے تو وہ رسول کی ذات ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہیں چاہیے سوائے سیرت مصطفیٰ کے۔ ہم سیرت مصطفیٰ کو کافی اور وافی مانتے ہیں، اس لیے کہ سیرت مصطفیٰ ایک ایسی جامع سیرت ہے۔ ابھی میں سیرت کے لفظ پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایسی جامع سیرت ہے کہ جس میں ہمیں پھر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیں نبی مکرم نے اس انداز سے ایک مکمل حیات کا دستور اور نظام عطا کیا ہے
کہ اگر میں موحد اور عبادت گزار اور اللہ کی پرستش کرنے کے لیے انہیں اپنی زندگی کا نمونہ قرار دوں تو ان سے بہتر کوئی میرے لیے عبادت گزار اور عبادت کا نظام مرتب کرنے والا نہیں ہے۔ میں اگر ان لفظوں کو یوں بدل دوں کہ ہم تو اگر کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں تو نبی کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کس نے پڑھوایا؟ فطرتن تو سب ایک اللہ کی تلاش میں ہیں، فطرتن تو سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، ماننے میں مصداق کے تلاش میں ذرا اختلاف اور غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ ہم اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نبی کی وجہ سے، اور یہ اللہ نے کہا ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب، کیسی عظیم ہم آہنگی ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھوائیں گے محمد اور محمد کا کلمہ پڑھوائے گا اللہ۔ لہذا قرآن مجید میں کلمہ نازل ہوگا، جملہ نازل ہوگا محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر۔ جب یہ دونوں کلموں سے ایک بھیڑ بننا شروع ہو اور یہی معلوم نہ ہونے پائے کہ ان میں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، اس لیے کہ کچھ تنزیل کی بنیاد پر آتے رہیں گے، کچھ تعویل کی بنیاد پہ چھٹتے رہیں گے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد وآلہ۔ تو اب وہ جو بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا اور گم ہو گئے لوگ کہ کیسے پہچانے کیا ہو۔ قرآن مجید نے بھی 6 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وزن کا ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے جو میں نہیں بول رہا، آپ خود سمجھیں گے۔ 6 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں بہرحال ایک منافقین ہے۔ توجہ ہے، ان میں بہرحال ایک مذبذبین ہے، تذبذب کا شکار۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ، تفصیل میں جانے کا مجال نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ مذبذبین، مسترین، منافقین، یہ قرآن نے لفظ استعمال کیے۔ تو بھائی کیسے طے کریں کہ مومنین کون ہیں اور مذبذب کون ہے؟ مومن کون ہے اور مذبذب کون ہے؟ مومن کون ہے اور مسترب کون ہے؟ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب کلمہ مکمل ہوتا ہے اسی چھانٹی کے لیے۔ کہنے لگے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تم بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ ایک علی ولی اللہ کا اضافہ کرو تاکہ انفرادیت آتی چلی جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس انداز سے اللہ کے حبیب نے ہمیں مکمل جینے کا ایک نقطہ مرکزی تمام عالم اسلام کے لیے، اور صرف تمام عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے ایک آئیڈیل، ایک مثالی، ایک اسوہ ذات، ایک ایسی ذات جس نے اقوام عالم کے لیے مسئلوں کا حل پیش کیا ہے۔ یہ تو جو کلمہ پڑھ لے گا اس میں روح رحیم ہے، مگر یہ چاہتے تو سب کو ہیں، یہ پسند تو سب کو کرتے ہیں، یہ چاہتے سب کو ہیں، مگر کچھ ہیں جو ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں، تو ان پہ یہ رؤوف بھی ہیں، ان پہ یہ رحیم بھی ہیں۔ لہذا ایک ایسا نقطہ مرکزی ہے کہ جس کے اوپر غور کرنا ہر شخصیت سے زیادہ ضروری ہے۔ البتہ کسی طور غلط فہمی نہ ہو، اس لیے کہ ہم رحلت پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور حیات نبوی کے بھی قائل ہیں۔ ہم رحلت پیغمبر کے قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم 27 صفر کو رحلت فرما گئے، اور ہم حیات نبوی کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ جب یہ خاتم ہیں، آخر ہیں، قیامت تک انہی کی شریعت اور نبوت چلے گی، تو یہ خود کہاں چلے گئے؟ ارے بھائی یہ کہیں نہیں گئے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ کہیں نہیں گئے، نبی مرے نہیں ہیں معاذ اللہ۔ رحلت کے بھی ہم قائل ہیں، وفات کے بھی ہم قائل ہیں، اور حیات کے بھی ہم قائل ہیں۔ وفات کے قائل ہیں تقاضۂ بشری کے تحت، اور حیات کے قائل ہیں نظام الہی کے تحت۔ نظام الہی یہ ہے کہ آخری رسول اس وقت تک رہے جب تک آخری دن ہے،
آخری لمحہ باقی ہے، اس وقت تک آخری رسول کو شریعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، مگر تقاضا بشری کا تقاضا تھا کہ چلے جائیں، تقاضا بشری تھا کہ چلے جائیں، لہذا وہ چلے گئے، مگر اپنی تصویریں چھوڑ کر چلے گئے۔ جسے شاعر نے 4 مصروں میں کہا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اقوام عالم کے لیے نقطہ مرکزی، اس لیے کہ سرکار دو جہاں کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے بھی دی، حضرت موسیٰ نے بھی دی۔ اس وقت یہ ان دو نبیوں سے وابستہ قومیں زیادہ ہیں، لہذا یہ تمام عالم کی اقوام اور ملل اور قوموں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ سیرت کا لفظ تھوڑی سی توجہ اور دقت زیادہ چاہیے مجھے۔ جب سیرت مصطفیٰ پہ بات ہوگی تو خود لفظ سیرت پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ لفظ سیرت سیرہ پر وزن فعلہ، اور فعلہ فے عین لام ہے، فعلہ فے کے نیچے زیر، فعلہ کا معنی ہے نوعیت اور کیفیت۔ سیر سے اور سیر سے اس کا تعلق ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں جلسہ، عربی زبان میں جلسہ کا ترجمہ ہوگا بیٹھنا۔ جلسہ یہ لفظ تو بہت آشنا ہے نا ہماری اردو میں بھی، لیکن میں عربی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ عربی میں جلسہ کا معنی ہے جیم پر زبر فتح، جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا، لیکن اگر اسی زبر کو زیر کر دیں، اسے کہہ دیں جلسہ، تو اس کے معنی ہے ایک خاص کیفیت اور نوعیت کے ساتھ بیٹھنا۔ ہر بیٹھنے کو جلسہ نہیں کہیں گے، مگر ہر بیٹھنے کو جلسہ کہیں گے۔ توجہ ہے بات کی؟ یہ لفظ ہے سیرہ، جلسہ کے وزن پر۔ سیرہ ہو تو ایک اور معنی ہے زندگی، سیر سیر زندگی، لیکن اگر کہہ دیں سیرہ تو اس کا معنی ہے زندگی کی ایک خاص کیفیت، زندگی کی ایک خاص نوعیت، خاص نوعیت کی زندگی، خاص نوعیت کی حیات، خاص طرز، روش، انداز، طریقہ، ایک مخصوص انداز اور طریقہ اگر اپنایا جائے تو اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہر شخص کی سیرت نہیں بھائی، ضروری نہیں ہے، میں بھی عرض کروں گا، ہر آدمی صاحب سیرت نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم ہیں، کچھ لوگ ہیں متعلم ہیں، کچھ لوگ ہیں ہمجن رعا مچھر مکھی، معاف کیجیے گا، مولا نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو عالم ہیں، کچھ لوگ ہیں متعلم ہیں، سیکھنے والے، کچھ سکھانے والے۔ 3 قسمیں کی ہیں انسانوں کی مولا علی نے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو عالم ہیں، کچھ وہ ہیں جو متعلم ہیں، کچھ ہیں جو ہمجن رعا، کچھ وہ ہیں مکھی مچھر، یہاں سے ہوا چلی تو انہیں وہاں لے گئی، وہاں کا جھونکا آیا تو انہیں یہاں لے آیا، جن کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی سیرت نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی روش نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، بس جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جی سلسلہ تناسل ہے، زندگی گزر رہی ہے عیش و آرام میں، سیرت نہیں ہے ان کی کوئی، اور انہیں اللہ بھی انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عمودی ہے، ایک افقی ہے، کچھ لیٹی بھی میتیں ہوتی ہیں، کچھ کھڑی بھی میتیں ہوتی ہیں۔
قرآن اور اہل بیت کی زبان میں یہ بعض چلتے پھرتی میتیں جن کی کوئی سیرت نہیں ہے، جن کی کوئی روش نہیں ہے، جن کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جن کی حیات کا کوئی دستور نہیں ہے، وہ اس سے سنتے ہیں تو اس کی گانے لگتے ہیں، وہ وہاں سے سنتے ہیں تو اس کا ہو جاتے ہیں، اپنا کوئی خیال نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اس فرش ازا کا ایک احسان ماننا چاہیے، اور وہ احسان یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمج ریا نہیں رہنے دیتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بلکہ ہمیں کبھی یہ عالم کرواتا ہے، کبھی متعلم کرواتا ہے، ہمیں اس دائرے میں نہیں رہنے دیتا کہ یہ ہوا کے جھونکوں پر رہتے ہوں، سوکھے پتوں کی طرح رہتے ہوں، بلکہ جبل راسخ کی طرح مولا فرما رہے ہیں المومنوں کا جبل راسخ، مومن ایک گڑے ہوئے جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہے۔ بات سیرت مصطفیٰ کی ہے، مجھے آپ کا سہارا زیادہ چاہیے توجہ کا۔ سیرت مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وافی ہے۔ یہ بات کی مجلسوں میں بات ہوگی کہ سیرت ہمیں دے گا کون، تو پھر خود واضح ہو جائے گا کہ وافی اور کافی کیسے ہے۔ سب سے پہلے سیرت کے عنوان پر کتاب 2 صدی ہجری میں لکھی گئی، توجہ میرے ساتھ ہے۔ ابن اسحاق نے سب سے پہلی سیرت پر کوشش اور کاوش کی ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابن اسحاق شیعہ تھے۔ دوسری کوشش ہوئی اسی صدی میں جو ابن حشام نے کی ہے، 2 صدی ہجری میں ابن حشام نے پہلی سیرت کی کتاب لکھی ہے، اور اسی صدی ہجری میں پہلی کتاب ابن حشام سے پہلے ابن اسحاق نے لکھی ہے۔ 2 صدی ہجری سے سیرت کے اوپر کام شروع ہوا۔ اچھا، سیرت اور ہے، حیات پیغمبر اور ہے، تاریخ پیغمبر اور ہے، تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ پیغمبر اور ہے۔ تاریخ اور سیرت ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، توجہ چاہوں گا جملے پر، کیا فرق ہے تاریخ میں اور سیرت میں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہوا، اور سیرت یہ بتاتی ہے یہ کیوں ہوا۔ دونوں میں بڑا موٹا فرق ہے۔ سیرت اصولوں پر مشتمل حیات کو کہا جاتا ہے، فارمولوں پر مشتمل حیات کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، سیرت بتائے گی کہ یہ کیوں ہوا۔ اور اس موضوع پر پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ میں غور کر رہا تھا، 1000 سے زیادہ کتابوں کی فہرست ہمارے علماء نے مرتب کی ہے جو اب تک کام ہو چکا ہے، اور بعض کتابیں تو ایک کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ سرکار کی زندگی پر بہت کام ہوا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، لفظ سیرت کو اور بہتر اپنے محترم نوجوانوں اور کم سن اور ہمسن ساتھیوں کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں اس پہ رکنا چاہوں گا اور بزرگوں سے سہارا چاہوں گا توجہ کا۔ ایک بات شروع ہوگی یہاں پر، وہ ہے اسلوب شناسی کی گفتگو۔ اسلوب، اسالیب، اسلوب شناسی، روش کی شناخت، طریقہ کی شناخت، اس کی گفتگو ہوگی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ ایک محفل میں اور ایک بزم میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں، وہ غزل کی بزم ہو یا وہ مدحت کی محفل ہو، اس میں شاعر اپنا کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سننے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو شاعر کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھے گا، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ کچھ کے نزدیک ہر شعر ہے، اور کچھ کے نزدیک شعر کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ اور بہتر کروں، غالب، جوش، میر انیس، مرزا کبیر، مولانا روم، نظامی، حافظ، سعدی شیرازی، ایک طویل فہرست ہے شعراء کرام کی۔ مگر یہ جو شعراء کرام ہے، ہر ایک اپنا ایک اسلوب رکھتے ہیں، مگر یہ سننے والا ہر ایک یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اسلوب کیا ہے۔ اس کے نزدیک تو شعر ہے، اس کے نزدیک غالب میں اور جوش میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔
اس کے نزدیک انیس میں اور جوش میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے انیس نے بھی مرثیہ لکھے، میر انیس نے بھی مرثیہ لکھے اور جوش ملی آبادی نے بھی مرثیہ لکھے. اس کے نزدیک دونوں مرثیہ ہیں. لیکن نہیں عزیزان گرامی، دونوں مرثیہ ضرور ہیں مگر دونوں کا اسلوب علیحدہ ہے، دونوں کی روش علیحدہ ہے، دونوں کا طریقہ علیحدہ ہے. یہ شعر بتاتا ہے بھائی کیسے معلوم ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. قوم کی سرزمین پر ایک بالکل جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اپنا دستخط کرنا نہیں آتا تھا، وہ شاید اپنے انگوٹھے کا نشان لگاتا تھا کاغذات کے اوپر. کاظم کربلائی، بکریاں چرانے والا، جی ایک بالکل ان پڑھ آدمی، مگر جب سے وہ سن بلوغت پر پہنچا اس دن سے لے کر بڑھاپے تک ایک دن بھی نماز شب اس کی قضا نہیں ہوئی، ایک دن بھی اس نے اپنے واجبات کو ترک نہیں کیا، محرمات کے قریب نہیں گیا. ایک دن سوچ رہا تھا مصلی پہ بیٹھا ہوا، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں یہ محنت کی ہے، میرے لیے نہ جانے تو نے کیا اجر رکھا ہے. تمنا کا اظہار کیا تو کہتا ہے کہ ایک نور میرے اندر، ایک وزن میرے اندر آنے لگا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا مگر خود بخود حافظ قرآن ہو گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. جب یہ بات پھیلی تو علماء کرام مجتہدین نے اس سے ملاقاتیں شروع کی اور اسے آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے اس کے سامنے احادیث بھی رکھتے تھے. ایک عبارت تیار کرتے تھے جہاں بیچ میں آیت ہے اور احادیث ہے، اسے کہتے تھے بتاؤ آیت کہاں ہے اور حدیث کہاں ہے. تو وہ آیت پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا یہ آیت ہے. بھائی تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو. کہنے لگا نہیں، اس سے ایک نور نکل رہا ہے جو دوسری عبارتوں سے نہیں نکل رہا. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد وآلہ. اسلوب بتاتا ہے. قرآن مجید خود بتائے گا قرآن ہے. کیسے پہچانے کے صاحب یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے؟ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ کیسے پہچانے یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے؟ اسلوب بتائے گا. ہم نے تو اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے ہی مکیتن ہی مدنیتن. نہیں بھائی، بیچ میں سے کوئی آیت لائیے اور سامنے رکھیے ایک مسلمان کے اور اس سے پوچھئے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے. اس مسلمان کو بتانا چاہیے کہ یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے. یہ مسلمان اگر اسلوب کلام پروردگار سے آشنا ہوگا تو بولے گا کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے. ایک اصول دے رہا ہوں جوانوں کے لیے، مکی اور مدنی کے اصولوں کو پہچاننے کے لیے، اسلوب کو جانچنے کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ جہاں اصول دین اور بنیادی باتوں کا پیغام ہے وہ مکی ہیں، اور جہاں فروعات دین اور سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی معاملات کا بیان ہے وہ مدنی ہے. کلاس بدل گئی ہے، وہ پہلی کلاس تھی جسے مکہ کہا جاتا ہے، یہ دوسری کلاس ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ. اس سے اونچی صلوات دیا کریں گے. اسلوب شناسی بہت ضروری ہے. کیسے پہچانے؟ اب اسلوب شناسی کے اندر شعر شعر ہے نہیں بھائی، شعر شعر نہیں ہے. غالب غالب ہے، جوش جوش ہے، میر انیس میر انیس ہے، دبیر دبیر ہے. ان کا اپنا اپنا اسلوب ہے، اپنا اپنا روش ہے، طریقہ ہے. کلام بتائے گا کہ یہ حافظ کا کلام ہے، یہ سعدی کا کلام ہے. اسلوب شناسی کے اندر سب سے پہلی گفتگو آئے گی یا ایک گفتگو آئے گی، وہ ہے فکر کی دنیا میں، تفکر کی دنیا میں، افکار کی دنیا میں. اسلوب یہ فکر کس کی ہے؟ بھائی ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ یہ بیماری کہاں سے ہے. امت مصطفیٰ کو فکر شناس ہونا چاہیے. میری قوم کو جو آج مشکل ہے، ملت اسلامیہ کو جو آج مشکل ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم فکر شناس نہیں ہیں. یہ بات آئی کہاں سے؟ ہم ہر خبر اور ہر اخبار پڑھ کر نظریہ بنا لیں، یہ امت مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہر خبر کی بنیاد پر نظریہ بنانا یہ امت اسلامیہ کا انداز و طریقہ نہیں ہونا چاہیے. خبر بتائے گی کہ آئی کہاں سے ہے. عزیزان گرامی، یہ امت کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گی اگر یہ فکر شناسی کے اندر اسلوب شناس ہو جائے. یہ آئی کہاں سے ہے فکر؟ یہ ہماری فکر نہیں ہے. اس میں کہاں کی بو ہے؟ یہ مغرب کی بو ہے
یا مشرق کی بو ہے؟ لا غربیہ ولا شرقیہ، یا یہ توحید کی بو ہے یا یہ اسلام کی بو ہے؟ خبر بتائے گی، پیغام بتائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ کوئی اور ہوں گے جو سمجھتے نہیں ہوں گے۔ یہ حسینی رضاکار، یہ حسینی عزادار، یہ حسینی سمجھدار جانتے ہیں کہ یہ فکر کہاں سے آئی ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی فکر کار فرما ہے۔ ہمیں تو کیونکہ اس موضوع پر بولنے کا اب کچھ عرصے سے موقع ملا ہے، کیونکہ مصیبت سر پر آتی ہے، ورنہ ہمیں تو اجازت نہیں تھی ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اس ممبر سے یہ بات کریں۔ یہ آہستہ سے بزرگ اجازت دے رہے ہیں، اس لیے کہ ضرورت پڑتی جا رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ فکر شناسی اور فکر کا بھی ایک اسلوب ہے، فکر خود بتائے گی کہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ فلسفی انداز سے ہے، یہ منطقی انداز سے ہے، یہ استدلالی ہے، یہ تجربی ہے، یہ حسی ہے۔ یہ کس انداز سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اسی طرح عمل کے اندر بھی عمل شناسی، عمل کا ایک اسلوب ہے۔ اسی طرح ہنر کا بھی ایک اسلوب ہے۔ صاحبان ہنر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہر عمارت کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑی اچھی عمارت ہے، ہر عمارت عمارت ہے ان کے لیے تو، لیکن نہیں، کاشی کاری، آرچ کا بننا، عمارت کے اندر طبقات کا قرار دینا، ہنر۔ اسلامی فن تعمیر پر ایک جرمن نے، ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی ہے۔ مجلس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا کام بلڈنگ سے ہے۔ عمارت بتائے گی کہ فکر کیا ہے، عمارت بتائے گی کہ اندر کون رہتا ہے، عمارت بتائے گی کہ اس کی فکر اور اس کا تصور کیا ہے، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں۔ لہذا اسلامی فن تعمیر اور غیر اسلامی فن تعمیر کی تو تفریق میں نے نہیں کی ہے، یہ تو بہت پرانی ہے۔ ہندوستان کا سفر رہا، وہاں پر بڑے بڑے قلعوں کے اور بڑے بڑے محلات کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کیونکہ وہ ہندوؤں کے بھی حاکم تھے، وہ سکھوں کے بھی حاکم تھے، وہ مسلمانوں پر بھی حاکم تھے، تو انہوں نے اپنی عمارتوں کے اندر ہر ایک کے عقیدے کا خیال رکھا ہے۔ عمارت بتاتی ہے کہ فلاں بادشاہ کا خیال کیا تھا، عمارت بتاتی ہے کہ یہ سوچتا کیا تھا۔ فن تعمیر یہ اسلوب بتائے گا، یہ اسلوب شناس انسان سمجھ سکے گا کہ یہ عمارت کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی انداز سے آپ دیکھیے کہ علمی دنیا کے اندر بھی شیخ صدوق کا اپنا اسلوب ہے، شیخ توسی کا اپنا اسلوب ہے، مرحوم کلینی کا اپنا اسلوب ہے، علامہ مجلسی کا اپنا اسلوب ہے۔ ارسطو کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں، فارابی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں، ابو ریحان بیرونی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں۔ ان سب کا اسلوب علیحدہ ہے۔ کلام بتائے گا کہ کلام کس کا ہے، تحریر کس کی ہے۔ اس لیے کہ ابو علی سینا، عزیزان گرامی، فلسفے ابو علی سینا جب لکھتے ہیں تو منطق ارسطوئی کے مطابق لکھتے ہیں۔ تھوڑا دقت چاہیے مجھے، منطق ارسطوئی کے مطابق ابو علی سینا لکھتے ہیں، لیکن وہی چیز اگر ابو ریحان بیرونی لکھتے ہیں تو وہ حسی اور تجربی بنیاد پر لکھتے ہیں۔ علامہ مجلسی سے کہہ دیا جائے، علامہ مجلسی کا اسلوب کیا ہے؟ منقولات۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کا اسلوب کیا ہے؟ عقلیات، فلسفہ۔ اگر علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہا جائے کہ صاحب آپ مثلاً معراج نبی کو لکھیے تو وہ فلسفیانہ انداز سے لکھیں گے، اور اگر علامہ مجلسی سے کہا جائے کہ معراج پیغمبر کو لکھیے تو وہ منقولات، حدیثوں کا ایک ذخیرہ دے دیں گے، یہ حدیث، وہ حدیث، یہ حدیث، وہ حدیث۔ نبی کی معراج کے اوپر علامہ مجلسی، کیونکہ علامہ مجلسی کا کام منقولات ہے، احادیث کا بیان ہے، جمع کرنا ان کا کام ہے۔ یہ بعد والوں کا کام ہے کہ تحقیق کریں کہ کون سی بات کس درجے کی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری چاروں کتب اربعہ بھی اور بحار الانوار بھی اور وسائل الشیعہ بھی، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس میں جتنی حدیث ہیں وہ صحیح ہیں، ہم نے تو صحیح نام ہی نہیں رکھا۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد
لہذا ہر ایک کا اپنا اسلوب ہے. بس جب یہ اسلوب شناسی کا فن اور مزاج امت میں آ جائے گا تو سیرت سمجھ میں آئے گی. سیرت یعنی طرز زندگی، انداز حیات، طریقہ کار، روش، طرز، نبی مکرم کی سیرت مطلوب ہے. اور جب یہ سیرت نبی کی سیرت عنوان قرار پائے عمل کی دنیا میں، تو پیغمبر اکرم کی زندگی کے بارے میں دو باتوں پر غور ہوگا. ایک ہدف حیات پیغمبر اور ایک روش حیات پیغمبر، ایک سیرہ پیغمبر. سیرت اور ہے، ہدف اور ہے. سیرت ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ہدف کچھ اور ہے. پیغمبر اکرم کا ہدف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. پیغمبر اکرم کا ہدف یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ سے جوڑ دیں. یہ اللہ نے انہیں بنایا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ چھپا ہوا خزانہ، کن تو کنزن مخفیہ. بہار میں بھی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا. گفتگو آگے بڑھے گی. سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ کل یا اس سے آگے والی مجلس میں بات آئے گی. سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ سب سے پہلی مخلوق عقل ہے، قلم ہے، محمد ہے. تینوں حدیثیں ہیں. سب سے پہلی مخلوق اللہ نے قلم بنایا، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تینوں حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ حدیثیں متصادم نہیں ہیں. ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، یہ حدیثیں متصادم نہیں ہیں. اگر سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے نور رسول کو پیدا کیا ہے، اگر سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے تو یہ تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے. وہی عقل ہے، وہی محمد ہے، وہی قلم ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ. ہدف حیات پیغمبر اللہ تک پہنچانا، ذات کبریا کا تعارف اور معرفت. اب اس کام کے لیے جو طریقہ اور حیات کا کی طرز اور زندگی کی طریقہ جو اپنائیں گے پیغمبر اکرم، اسے کہیں گے سیرت. سیرت پیغمبر کے چار موٹے اصول، پیغمبر اکرم کی روش و طریقہ. عزیزان گرامی، انسان ادارے توڑ دیتا ہے، توڑ سکتا ہے، مگر اصول نہیں توڑ سکتا. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ملک کی سطح پر کوئی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے تو اب تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ ہم آہنگی اگر ٹوٹ جائے تو اصول نہیں ٹوٹتے، قرآن ختم نہیں ہوا، حیات پیغمبر کے دیے ہوئے اصول اور دستور ختم نہیں ہوئے. بس انہیں دوبارہ احیا کر دیجئے، ان کا دوبارہ احیا کر دیجئے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے، خود ہی ہم آہنگی ہوتی چلی جائے گی. اتنا مشکل کام تو نہیں ہے ہم آہنگی ہونا. اصل تو وہ خوابیدہ اصول، وہ خفتہ اصول اگر زندگی پا جائیں تو خود بخود مسئلہ حل ہو جائیں گے. نبی مکرم نے 4 اصول دیے ہیں اپنی سیرت کے. آج کے بیان کے حصے کے بات کل آگے بڑھے گی. سب سے پہلا اصول جو قیامت آ جائے گی مگر قائم رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حیات پیغمبر تک محدود تھا، آج بھی میری ضرورت ہے. ابھی بیان کروں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ 4 اصول میں پیغمبر کی سیرت کی اپنی زندگیوں پر حاکم کر لوں تو مجھے سیرت پیغمبر بھی واضح اور روشن ہو جائے اور قرآن کا اور اللہ کا دیا ہوا نظام بھی مجھ پر روشن ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ، کلما حکما بہ العقل حکما بہ الشر. عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کامیاب ترین حیات. دیکھیے پیغمبر اکرم جہاں ایک بابا تھے، جہاں ایک نانا تھے، جہاں ایک سردار تھے، رئیس تھے، ایک قبیلے کے، علاقے کے، شہر کے بزرگ تھے، وہاں پیغمبر اکرم ایک سیاستدان بھی تھے. میں قصدن کہہ رہا ہوں، وقت بدل گیا ہے. اب سے 10 سال پہلے اگر میں یہ کہتا کہ پیغمبر اکرم سیاستدان تھے تو ممبر سے اترنے کے بعد میرا کیا حال ہوتا تو مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میں 10 سال پہلے نہیں تھا اس کیفیت میں.
لیکن آج روشن ہو چکا ہے لوگوں پر. یہ لفظ قرآنی لفظ ہے بھائی. یہ لفظ اہل بیت کی زبان پر آیا ہے. اہل بیت نے اپنے آپ کو سیاستدان کہا ہے. میرے امام معصوم نے 10ویں امام نے ائمہ کو کہا ہے انتم سیاست العباد. اے اہل بیت تم سب سے بڑے سیاستدان ہو. تو بھائی مجھے اس لفظ سے نہیں چڑنا چاہیے جو معصوم کی زبان پر آ جائے. مجھے اس لفظ اور اس جملے کے سائے میں آنے والے شیطانوں کو باہر نکالنا ہوگا. مجھے اس لفظ کو نہیں تبدیل کرنا، اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے، قرآن میں ہی لفظ آیا ہے. تو پیغمبر اکرم ایک بہترین سیاستدان بھی تھے. اب ایک بہترین سیاستدان کے لیے، ایک معاشرہ سماج چلانے والے کے لیے اصول حیات، سیرت پہلا اصول. عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. مجلس اعظم میں سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سیاست کے طالب علم تو ماشاءاللہ سبھی ہیں، مانتے نہیں ہیں مگر کرتے سبھی ہیں. ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد والے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اصول لے لیں پیغمبر سے؟ کوئی کام، کوئی بات عقل کے بغیر نہیں ہوگی، عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی. پہلا، میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی. ایک بہترین اصول سیرت پیغمبر. دوسرا قاعدہ اور قانون، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خبردار، نہ ہم ضرر قبول کریں گے نہ ضرر کسی کو پہنچائیں گے. نہ ہم تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں، نہ تم سے ہم کوئی تکلیف لیں گے، پریشانی لیں گے. تم اپنے اصولوں پہ کاربند رہو، ہم اپنے اصولوں پہ کاربند رہیں. تہذیب کا دائرہ رہنا چاہیے، ادب احترام کا دائرہ رہنا چاہیے. نہ ہم نقصان سہیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تیسرا قاعدہ، ہر ایک پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا قاعدہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خبردار، ہر ایک کو اس کی ہمت اور طاقت اور اس کی توانائی کے مطابق ذمہ داریاں دو. اس کی ہمت سے زیادہ اسے ذمہ داری مت دو. عزیزان گرامی، بعض لوگ ایک بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں بھی پتہ نہیں اٹھا سکیں گے. آج میں ایک کڑوی بات اپنے لیے کر رہا ہوں. کیا ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے. میں اس جملے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا صحیح ہے یا غلط ہے، مگر میں اس جملے سے ہٹ کر ایک جملے پر بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر پاکستان میں اطاعت کا فقدان ہے، یہ مسلم ہے، یہ طے شدہ ہے. کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی خود زیادہ سمجھدار ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر آدمی رائے دینے کو تیار ہے. اچھا میں بتاؤں، یہ جو آج رائے دینے والے دکھائی دیتے ہیں نا، بعض اوقات افسوسناک کیفیتیں ہو گئی ہیں شہداء کے جنازوں میں. ہم سے تعلق نہیں ہے ان کا، اس لیے کہ ہم سیرت اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے ہیں، اور سیرت اور سنت نبوی کا ایک حصہ ہے کہ ہمارا وہ ہے جو ہمارے اصولوں کا ہے. نوح کا بیٹا بھی بیٹا ہو کر نوح کا نہ کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ نوح کا بیٹا تو تھا، تو یہ ہمارا نہیں رہا، نوح کا نہیں رہا. اس لیے کہ اصول توڑ رہا ہے، قانون توڑ رہا ہے، مذہب کو بدنام کر رہا ہے. اس کا کوئی تعلق تشیع سے نہیں ہے. بظاہر کسی گھر سے ہوگا مگر ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہو، جو ایک غریب آدمی کا ٹھیا جلا دیتا ہو، جو کسی رکشے والے کا رکشہ جلا دیتا ہو، اس لیے کہ وہ اصول توڑ رہا ہے. اور میں بتاؤں یہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو 8ویں امام کے پاس آ کر کہنے لگے مولا قیام کیوں نہیں کرتے ظالم کے خلاف. یہی لہجہ ہے نا آج بھی. مولا قیام کیوں نہیں کرتے آپ ظالم کے خلاف. امام نے فرمایا کہ قیام واجب ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ کب کرنا ہے. مگر آپ دیکھیں یہ جسور لوگ، بے ادب لوگ امام کو بھی بتاتے ہیں، انہیں حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں، انہیں آیتیں بھی یاد ہوتی ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، چہروں پہ شریعت بھی ہوتی ہے ان کے،
بظاہر پیشانی پہ نشانات بھی ہوتے ہیں ان کے، اور یہ اماموں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو 8ویں امام سے اس شخص نے آ کر کہا کہ اگر واجب ہے تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا چاشت کا وقت تھا، فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہا واجب ہے۔ امام نے فرمایا پڑھو۔ صبح 10-9 بجے کا ٹائم، چاشت کا وقت۔ امام نے پوچھا نماز فجر، نماز ظہر، نماز مغرب واجب ہے یا نہیں عشاء؟ کہا مولا نماز ظہر واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو نماز ظہر۔ کہنے لگا مولا وقت نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا قیام ظالم کے خلاف کرنا یہ واجب ہے، مگر وقت کب آئے گا یہ ہم بتائیں گے۔ اور یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وقت، کتنے مرواؤ گے؟ ایک تو عزیزان گرامی آنکھیں، ایک آنکھ سے دیکھنے والوں سے تو کہیں اچھی رائے لی نہیں جا سکتی۔ اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ صرف یا حسین کہنے والے مارے جا رہے ہیں۔ وہ اور بات ہے، شروع ہم سے ہوا۔ اگر اب سے 20 سال پہلے ہمارے ان پاکستانی مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، میں نے قصداً یہ جملہ کہا ہے، آپ توجہ کریں، اسلامی مسلک اور پاکستانی مسلک، یہ پاکستانی مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اگر 20 سال پہلے ہم پر ہونے والے ظلم کو روکا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن آج تو کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ سپاہی محفوظ نہیں ہے، یہ رینجرز محفوظ نہیں ہے، یہ فوج محفوظ نہیں ہے، یہ سنی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اس بات کے ساتھ یہ جملہ کہ کب تک یہ ہوتا رہے گا، میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک 72 سامنے نہیں آ جائیں گے۔ میرے چھٹے امام نے پوچھا تھا ایک مشورہ دینے والے سے کہ جانور گن کے آؤ کتنے ہیں؟ بعض نے کہا کہ اس کے اندر 70 تھے، بعض نے کہا 40 تھے۔ امام نے فرمایا کہ اگر اتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے کہنے پر بے چوں و چرا اطاعتن سمعن وطاعتن تیار ہوتے، اتنے بھی ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، پھر ہم یہ کرنے نہیں دیتے ہیں۔ عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر کب تک ہوگا؟ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور پھر کہیں کب تک ہوگا؟ چھتوں سے علم اتار دیں اور پھر کہیں کہ کب تک ہوگا؟ مجھے معاف کریں، میں بہت ساری باتیں نہیں چاہتا تھا کرنا۔ 72 ہوں گے تو پھر حسین آ جائیں گے اور کربلا بس جائے گی۔ آج تو محرم ہے، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ بڑا سخت ہے عزاداروں اپنا وطن ترک کرنا، مگر ایک فرق ہے، جو وطن چھوڑ کر جاتا ہے وہ جاتے ہوئے تو رو رہا ہوتا ہے لیکن لوٹنے پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ عجیب قافلہ ہے، یہ جا رہا ہے تو روتا ہوا جا رہا ہے، جی لوٹ رہا ہے تو روتا ہوا آ رہا ہے۔ جب آپ اور ہم کسی طویل سفر کے بعد اپنے وطن آتے ہیں تو شہر کی دیواریں، شہر کے رستے، شہر کی عمارتیں ہمیں خوش کرتی ہیں، ہمارا وطن آ گیا، ہمارا گھر قریب آ گیا۔ لیکن جب جناب زینب نے مدینے کو دیکھا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، تو جناب زینب نے فرمایا تھا اے جد کے مدینے، اے نانا کے مدینے، زینب کو قبول مت کرنا، اس لیے کہ اب زینب اس قابل نہیں رہی کہ تیرے اندر قدم رکھ سکے۔ میں اپنے ساتھ بھائیوں کو لے گئی تھی، بچوں کو لے گئی تھی، اب خالی ہاتھ لوٹ کر آئی گی۔ عزاداروں وطن چھوڑنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ولید نے، مروان نے امام کو دربار میں وہ خط دیا، امام نے خط کو پڑھا جس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر قلم کر لینا۔ امام نے خط لوٹاتے ہوئے کہا کہ صبح روشن ہونے دو، دن نمودار ہونے دو، سورج نکلنے دو، سارے مدینے والوں کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا اور پھر میں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام پلٹ رہے تھے تو مروان ابن حکم نے ولید ابن عتبہ سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام نے جناب عباس کو روک کر کہا تھا عباس باہر رہو، اس لیے کہ مجھے بلایا گیا ہے، لیکن سنو اگر میری آواز اونچی ہونے لگے تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔
امام حسین نے جب یہ جملہ پلٹ کر کہا اتقتلنی ان تعمہ ابن زرقہ، جب مروان نے کہا نا کہ انہیں روک لو یا ہاتھ نہیں آئیں گے، تو امام حسین نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو مجھے مارے گا یا نیلی آنکھوں والے کی اولاد تو مجھے مارے گا؟ یہ کہہ کر جب امام کی آواز اونچی ہونے لگی تو دربار میں 18 جوانان بنی ہاشم تھے جن کی سربراہی عباس سے علمدار کر رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ آگے بڑے مولا، کس کی مجال ہے جو میرے مولا کو اذیت پہنچائے؟ مولا اس نے بدتمیزی کی ہے یا اس نے کی ہے؟ مولا نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ عباس تمہارا کام تو کربلا میں ہے۔ میرے مولا دربار سے باہر آئے، عزاداروں میں نے مقتل میں پڑھا جناب امام حسین اب اپنے گھر کی طرف نہیں گئے ہیں، رات کی تاریکی تھی، میرے مولا امام حسین نے رخ کیا ہے جناب زینب کے گھر کا۔ دروازے پر کنیز نے جب مولا کو کھڑے ہوئے دیکھا تو دوڑی ہوئی اندر گئی بھی رات کی تاریکی میں خلاف معمول حسین ابن علی آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جناب زینب نے چادر سنبھالی، بھیا یہ رات کی تاریکی میں آنے کا سبب کیا ہے؟ کہ بہن تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، مدینہ ترک کر رہے ہیں حسین ابن علی۔ میرے مولا نے ساری بیویوں سے رخصت لی۔ میرے مولا کے گھر میں 3 معمر بیویاں ہیں، ایک جناب ام البنین ہے، ایک جناب ام سلمہ ہے، ایک جناب ام ایمن ہے، پھوپھی ہے جناب امام مولا علی علیہ السلام، مولا امام حسین کی۔ تینوں معمر بیویوں سے ملنے کے لیے گئے تو جناب ام البنین نے فرمایا حسین تمہارے بابا علی نے دعا کی تھی کہ عباس جیسا بیٹا پیدا ہو اور وہ کربلا میں تمہارے کام آئے۔ اے حسین مجھے ایک گھبراہٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس تمہاری مدد کرنے میں کوئی کوتاہی چھوڑ جائے۔ تو ایک مرتبہ دور جناب عباس کھڑے تھے، اشارہ کر کے کہا عباس آؤ، اپنی ماں کو یقین دلاؤ کہ تم وفاداری کا حق ادا کرو گے۔ جناب ام سلمہ سے گفتگو کی، اماں مجھے رخصت کیجئے۔ کہا بیٹا اپنے ساتھ زینب کو لے جا رہے ہو، تم ان بیویوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ان بچوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا پھوپھیا میں اے نانی اماں اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ان کی اسیری سے دین بچے گا، ان کی اسیری سے دین محفوظ رہے گا، ظالم اپنا ظلم کرے گا اور یہ اپنی خدمت کو پیش کریں گے۔ عزاداروں امام حسین گھوڑے پر بیٹھے مدینے کو چھوڑ کر شہر سے باہر نکلے تھے کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے آ کر، آخری جملہ ہے، جناب عباس نے آ کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے، 3 سواریوں پر مشتمل قافلہ ہے جس پر ایک صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عروہ غفاری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام نے جیسے ہی اپنے نانا کے صحابی کا نام سنا، ذوالجنہ سے کہا ذوالجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ ذوالجنہ لے کر چلا ہے صحابی پیغمبر تک، کیا دیکھا ایک ضعیف معمر صحابی پیغمبر ہے، ان کی بھویں سفید ہیں، کمر خمیدہ ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، بڑھاپا طاری ہے، گھوڑے پر بیٹھنے میں انہیں دقت ہے۔ آگے بڑھ کر سلام کیا، گلے سے لگایا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، اس ضعیفی میں کہاں کا سفر ہے؟ کہنے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے تھے، تم گرنا چاہتے تھے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، تمہیں گود میں اٹھا کر ممبر پر لے آئے اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے اس بچے کو پہچانو، اگر یہ مدینے کو ترک کرے اور اس کی بچے اس کے ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہو گیا مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ عزاداروں آخری جملہ سنیں گے، عروہ غفاری سے میرے مولا نے کہا مولا عروہ غفاری میرے ساتھ آ جائیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے حسین میں اس قافلے میں نہیں چل سکتا جس میں زینب کی سواری ہو، جس میں نبی دادیاں ہو۔ اے عروہ غفاری 11 محرم کو دیکھو زینب کے سر پہ چادر لگی، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔